صدقہ دینے کی بہترین شکل یہ ہے کہ مستحقوں کو دیا جائے، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو۔ اگر مکہ مدینے میں آپ دیتے ہیں تو یہ جو حرم کے خادمین حرم میں کام کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، حرم کے باہر صفائی کی، یہ مستحق لوگ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں اور دل لگا کے اللہ کے گھر کا کام کر رہے ہیں۔ کہتے جی اس میں محمد کو چومنا جائز ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ہوتا صحابہ نہ چومتے، تم سے بڑے عاشق تھے وہ، کیا تم ان سے زیادہ عاشق ہو؟ بس یہ ان کا مذہب اسی چومنے پہ رہ گیا ہے، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا۔ ان کا یعنی سارا عمرہ کر رہے ہیں جی، حجر اسود کے چومنے کا موقع نہیں ملا، پھر کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ ان کا مقصد ہی چومنا ہے نا، جو قبر پہ چوم کے عادی ہو گئے چومنے کے۔ اب اگر ان کو چومنے کا موقع نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے، جب حضور نے فرما دیا کہ چومنا بھی سنت ہے، اشارے کی بجائے اس کا بھی برابر ثواب ہے، پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا میرے نام پہ درود پڑھو، یہ تو نہیں فرمایا میرا نام دے کے چوما کرو۔ تو ہم اللہ کی مانیں، اللہ کے نبی کی مانیں یا تیرے پیروں کی مانیں؟ پاکستان سے عمرے پہ آدمی احرام کہاں سے باندھے؟ وہاں سے پاکستان سے۔ اگر پاکستان سے فلائٹ مدینے کی ہے، مدینے چلا جائے، پھر مدینے سے جب آئے تو مدینے سے احرام باندھے۔ پیر ذوالفقار صاحب عمرے پہ آئے ہیں، اللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے۔ سنا میں نے بھی تھا کہ ہم دنوں میں وہ تشریف لائیں گے، لیکن مجھے پتہ نہیں تشریف لائے ہیں یا نہیں لائے۔ مسجد الحرام سے باہر جو لوگ جماعت، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ آگے آؤ، صفوں کا اتصال ہو۔ خلاف سنت ہے کہ جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جاؤ، نماز ہو جائے گی، یعنی فرض اتر جائے گا، ثواب سے تو محروم ہو جائیں گے۔